بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا۔ اس زمانے میں اس سے بڑا کوئی عابد نہ تھا۔ اس بستی میں 3 بھائی تھے۔ ان کی ایک بہن تھی جو کنواری تھی۔ اس کے سوا ان تینوں بھائیوں کی کوئی بہن نہ تھی۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کہیں شہر میں کسی ضروری کام کے لیے لمبی مدت تک کے لیے جانا پڑ گیا۔ ان بھائیوں کو ایسا کوئی شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ کر جاتے اور اس پر بھروسہ کرتے۔ لہذا سب بھائیوں نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اپنی بہن کو اس عابد کے سپرد کر کے جائیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے مطابق تمام بنی اسرائیل میں ایک پرہیزگار آدمی تھا۔ چنانچہ اس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو ان کے حوالے کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم شہر سے واپس نہ آئیں آپ ہماری بہن کا خیال رکھیے۔ عابد نے انکار کیا اور ان سے ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لیں۔ حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اپنی بہن کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد شخص کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر چلتا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر دروازہ کھٹکھٹاتا اور واپس اندر چلا جاتا۔ لڑکی گھر سے آتی اور کھانا لے کر چلی جاتی۔ پھر شیطان نے عابد شخص کو بہکانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانے تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی آدمی اس کو دیکھ کر اس کی عزت کو خراب کر دے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھ آیا کرو، اس پر تم کو اجر عظیم ملے گا۔ غرض یہ کہ عابد کھانا لے کر اس کے دروازے پر جانے لگا۔ ایک مدت کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی اور اس بات پر ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کر دیا کرے تو تیرے کلام سے یہ لڑکی مانوس ہو جائے گی، کیونکہ تم ایک عبادت کرنے والے ایک نیک انسان ہو اور اس لڑکی کو تنہائی سے بھی ڈر لگتا ہوگا۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد آدمی اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا۔ عبادت خانے سے اتر کر اس کے پاس آنے جانے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ بہتر ہے کہ تم عبادت خانے کے دروازے پر اور وہ لڑکی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر دونوں باہم باتیں کیا کرو، تاکہ اس کو آپ سے انس ہو جائے اور آپ اس کو نیک راستے پر لانے کی ترغیب جاری رکھو۔ آخرکار شیطان نے اس کو عبادت خانے سے اتار کر دروازے پر لا بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر سے دروازے پر آ گئی اور دونوں باہم باتیں کرنے لگے۔ ایک زمانے تک یہ حال چلتا رہا۔ پھر شیطان نے عابد کو کار خیر کی لالچ دی اور کہا کہ بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھو اور ہم کلامی کیا کرو، اس میں زیادہ اچھی بات ہے۔ عابد شخص نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی لالچ دی اور کہا اگر لڑکی کے دروازے کے قریب ہو جاؤ تو بہت زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ آخرکار عابد نے یہی کیا۔ اپنے عبادت خانے سے لڑکی کے دروازے پر آ کر بیٹھتا اور باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرو تو بہت زیادہ بہتر ہے، تاکہ لڑکی باہر نہ آئے اور کوئی آدمی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ غرض یہ کہ عابد نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا تھا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں چلا آتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی
उस पर जाहिर करता रहा, यहां तक कि आबद ने लड़की के जानों पर हाथ मारा और उसके रुखसार का बोसा लिया। फिर रोज बरोज शैतान लड़की को उसकी नजरों में आराइश देता रहा और उसके दिल में गलबा करता रहा, हत्ता कि वो इससे मुलव्वस हो गया। लड़की ने हमला होकर एक लड़का जना। फिर शैतान आबद के पास आया और कहने लगा, अब बताओ, अगर इस लड़की के भाई आ गए और उसका बच्चा देखा तो तुम क्या करोगे? मैं तो डरता हूं कि तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे। शहर में तुम्हारी कितनी इज्जत है, लोग तुम्हारे बारे में क्या ख्याल करेंगे? तुमको संसार कर देंगे। तुम ऐसा करो, इस बच्चे को कत्ल करके जमीन में काट दो। यह लड़की जरूर इस मामले को अपने भाइयों से छुपा देगी, इस खौफ से कि कहीं वो जान ना ले कि तुमने इसके साथ क्या हरकत की। आबद शख्स ने ऐसा ही किया, छोटे बच्चे को कत्ल करके जमीन में गाड़ दिया। फिर शैतान ने उससे कहा, क्या तुम यकीन करते हो कि यह लड़की तुम्हारी नाशाइस्ता हरकत को अपने भाइयों से पोशीदा रखेगी? हरगिज नहीं, तुम इस लड़की को कत्ल करके इसको भी जमीन में गाड़ दो ताकि मामला साफ हो जाए। उसके बाद आबद शख्स ने लड़की को कत्ल किया और बच्चे समेत जमीन में गाड़ दिया। एक मुद्दत गुजरने के बाद लड़के के भाई शहर से वापस आए और आबद के पास जाकर अपनी बहन का हाल पूछा। आबद ने उनको उसके मरने की खबर दी। अफसोस जाहिर करके रोने लगा और कहा, वो बड़ी नेक बीवी थी, देखो ये उसकी कब्र है। भाई कब्र पर आए और उसके लिए दुआए खैर की। कुछ दिन रोए और उसके बाद अपने घरों में जाकर अपने मामूल के कामों में मसरूफ हो गए, क्योंकि वो लोग उस आबद शख्स पर एतबार करते थे कि वो एक नेक इंसान था। एक दिन तीनों भाई सो रहे थे। शैतान उनको ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत में बंद कर आया। पहले बड़े भाई के पास गया और उसकी बहन का हाल पूछा। उसने आबद का उसके मरने की खबर देना और उस पर अफसोस करना और मकाम कब्र दिखाना बयान किया। शैतान ने कहा, सब झूठ है, तुमने क्यों कर उस बहन का मामला सच मान लिया? आबद ने तुम्हारी बहन से बदफेली की थी, वो हमला हो गई थी और एक बच्चा भी जाना था। आबद ने तुम्हारे डर के मारे उस बच्चे को कत्ल कर दिया और उसकी मां समेत उसको ज़िबा किया और गड्ढा खोद कर दोनों को उसमें डाल दिया। जिस घर में वो थी उसके अंदर दाखिल होने में वो गड्ढा दाहिने जाना पड़ता है। तुम चलो और उस घर में जाकर देखो, तुमको वहां दोनों माँ बेटा एक जगह मिलेंगे, जैसा कि मैं तुमसे बयान कर चुका हूं। फिर शैतान मंझले भाई के ख्वाब में आया और उससे भी ऐसा ही कहा। फिर छोटे के पास गया और इससे भी यही ख्वाब बयान किया और यही गुफ्तगू की। जब सुबह हुई तो तीनों भाई बेदार हुए और तीनों अपने अपने ख्वाब से ताजुब में थे। हर एक आपस में एक दूसरे से ख्वाब बयान करने लगा कि मैंने रात अजीब व गरीब ख्वाब देखा है। सबने बाहम जो देखा था एक दूसरे से बयान किया। बड़े भाई ने कहा, यह ख्वाब फकत एक ख्याल है और कुछ नहीं, ये जिक्र छोड़ो और अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाओ। छोटा कहने लगा, मैं तो जब तक उस मुकाम को देख ना लूं मुझे सब्र और चैन नहीं आएगा। आखिरकार तीनों भाई चले। जिस घर में उनकी बहन रहती थी वहां गए, दरवाजा खोला। जो जगह ख्वाब में बताई गई थी उस जगह को खोदा। जैसे ही खोदा, अपनी बहन और उसके बच्चे को उस घड़े में ज़बह किया हुआ पाया। उन्होंने आबद से कुल कैफियत दरियाफ्त की। आबद ने अपने जुर्म का इकरार कर दिया। वो उसको पकड़कर बादशाह के पास ले गए। चूंकि आबद शख्स ने एक बाले जुर्म कर लिया था, इसलिए बादशाह ने उसको सजाए मौत की सजा सुना दी और फिलफौर फांसी देने का हुक्म सादर फरमा दिया। बादशाह के सिपाही उसको पकड़कर फांसी देने के लिए तख्ते पर ले गए। जब उसको दीवार पर खड़ा किया गया
تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا، تم نے مجھے پہچانا؟ میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حملہ کر دیا اور اس کے بعد اس کو قتل کر کے زمین میں ڈال دیا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور مجھ کو سجدہ کر دو تو میں تم کو اس مصیبت سے آزاد کر سکتا ہوں، میں تم کو نجات دلا دوں گا۔ عابد نے اپنے سر پر موت منڈلاتی ہوئی دیکھی تو فوراً شیطان کے آگے سجدہ کر دیا اور خدا تعالیٰ کے دربار میں کافر ہو گیا۔ جیسے ہی عابد نے شیطان کو سجدہ کیا، شیطان نے بھرپور کہکا لگایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے تختہ دار کھینچا اور عابد شخص اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ آدمی جو ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، پوری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ آدمی شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کا اختتام کفر پر ہو گیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ شیطان کا سب سے خطرناک وار موت کے وقت ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا اختتام کلمے پر ہو اور مرتے وقت اللہ تعالیٰ ہم کو کلمہ نصیب کرے۔ میرے عزیز دوستو، اندازہ کیجئے کہ شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کے وار کس قدر خطرناک ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔